السلام علیکم. پروگرام MBG اسپیکس کے ساتھ میں ہوں سلاف نقوی اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں ملک کے معروف کالم نگار، تجزیہ نگار اور سینئر صحافی سر بلال غوری. ناظرین، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم مثبت رپورٹنگ کریں یا ایسی خبریں دیں جو پازیٹیو ہوں، مگر انفارچونیٹلی ہمیشہ ہماری بری خبروں سے ہی ہمارا پالا پڑ جاتا ہے. براڈ شیٹ کیس پر ابھی نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری بری خبریں ہمارے انتظار میں ہیں. اسی حوالے سے میں سر سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سر، براڈ شیٹ کیس تو ایک طرف ہوا کہ اس سے زیادہ جو بری خبر ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ لگ بھگ $50 ملین کا تو ہم نے وہ ایک چیز بھگتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں نا کیجول زبان میں کہ آپ کو پھٹیک پڑ گئی ہے، تو وہ تو ہم نے بھگتا ہے. اس سے بھی کچھ ابھی برا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہت بری خبریں ہمارے انتظار میں ہیں. یہ تو ملینز آف ڈالرز کی بات تھی. $بلین کی ادائیگی، کئی $بلین کی ادائیگی ہمیں کرنا پڑ سکتی ہے، اور اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. نیو یارک میں جو روزویلٹ ہوٹل ہے، جس کی کوئی 100 سالہ تاریخ ہے، 1924 میں نیاگرا فال کے جو ایک بزنس مین ہیں فرینک ڈیوڈ، انہوں نے یہ ہوٹل سٹارٹ کیا، اور 1979 میں PIA نے اس ہوٹل کو لیز پہ لیا، اس شرط پہ کہ اگر ہم اس کو خریدنا چاہیں تو 20 سال بعد ہم اس کو خرید سکتے ہیں. صحیح. تو سعودی شہزادہ جو ہیں یہ فیصل بن خالد بن عبدالعزیز، ان کے بھی اس وقت اس میں شیئرز تھے. یہ لیز پہ لے لیا گیا. 1999 میں 20 سال مکمل ہوئے اس ایگریمنٹ کے. تو معاہدے کے مطابق PIA نے اس ہوٹل کو $36.5 ملین میں خرید لیا. روزویلٹ ہوٹل جو ہے یہ بڑا تاریخی ہوٹل ہے. اس پہ بڑی لیدیں ہوتی رہی ہے. مختلف حکومتیں اس سے بیچنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، اور لیکن اس پہ بڑا احتجاج ہوا تو اونے بونے بیچنے نہیں دیا گیا. چونکہ بہت ہائپ کریٹ ہو گئی تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا. لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ ہوٹل اب ہمارا نہیں رہا. یہ PIA کی ملکیت تو ہے کاغذوں میں، لیکن اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اسے تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اسے تحویل میں لے لیا گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ریکودک کیس تھا، بلوچستان کا جو ضلع چاغی ہے وہاں پہ مائننگ کے لیے ٹیتھیان کا اوپر ایک کمپنی تھی جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، پھر وہ منسوخ ہو گیا. وہ ساری ایک اس کی ہسٹری ہے. تو اس کے حق میں کیس ایوارڈ ہوا تھا، پاکستان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، کئی $بلینز ہم نے دینے تھے. تو اس کمپنی نے جو برطانوی ہائی کورٹ ہے اس سے رجوع کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے. تو برطانوی عدالت کے حکم کے مطابق نہ صرف یہ نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل بلکہ فرانس میں ایک PIA کا ہوٹل ہے، ان دونوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے تاکہ ان کو بیچ کے جو ہے وہ پیسے پورے کیے جائیں. اور اس کے علاوہ بھی اس کمپنی نے استدعا کی ہے کہ PIA کے جتنے ایسٹس ہیں بیرون ملک وہ سارے ضبط کر لیے جائیں اور انہیں بیچ کر جو ہے یہ ٹیتھیان کا پر جو ہے کمپنی، اس کو ادائیگی کی جائے، کیونکہ عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ $5.976 بلین، ملین نہیں $بلین، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم نے ہر جانہ ادا کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی اثاثے ہیں میرے خیال میں سارے بھی PIA کے اثاثے اگر بیچ لیں تو پھر بھی یہ ادائیگی یہ پورا کرنا اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ یہ ادا نہیں کی جا سکتی. تو میں نے کہا نا کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ تو اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کے سامنے وہ کیس بہت چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے. بالکل. لیکن میں اصل میں اس حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی مزید کہ سر، پھر بھی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ذمہ دار تو کوئی ہوتا ہے. بے شک پاکستان میں کبھی بھی کسی ذمہ داری کا تعین تو ہو نہیں سکا، نہ ہی کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے. لیکن یہ جو ہمارے لیے ایک چیز کریٹ کی گئی ہے، گراؤنڈ سیٹ کیا گیا ہے، یہ اس دلدل میں ہمیں پھنسایا کس نے؟ کوئی ایک فرد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوگی جو اس کے ذمہ داران ہیں، لیکن اگر آپ بات کریں کہ 3 مرکزی اور اہم کرداروں کی جنہوں نے ہمیں اس دلدل میں دھنسایا اور پھنسایا، اس میں پہلے نام آتا ہے معین قریشی کا، جو پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں.
صحیح. دوسرا نام ہے جنرل پرویز مشرف جنہوں نے 1999 میں ٹیک اوور کیا. اور تیسرا نام ہے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا. اہم شخصیات. ٹھیک ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ براڈ شیٹ والا معاملہ ہو رہا تھا, جب اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا تھا 2000 میں, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا, تو اسی دوران ہی اس کیس میں بھی پاکستان کو پھنسانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں یا پھنسایا جا چکا تھا. کم و بیش یہ وہی ٹائم فریم ہے. صحیح. یہ کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا, کہ نگران وزیر اعظم معین قریشی کے دور سے. لوگ بہت ساری چیزیں امپورٹ بھی کرتے ہیں, کئی ملک ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے وزیر اعظم امپورٹ کیا. تو یہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم تھے معین قریشی, ان کے دور میں ایک آسٹریلین کمپنی ہے BHP, بروکن ہلز پروپریٹی, جس کو جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اور اسے چاغی میں مائننگ کا اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا. ضلع چاغی میں, چاغی وہ واحد ضلع ہے جہاں پہ دھماکے ہوئے تھے, جہاں پہ یعنی ویسے تو پورا جو بلوچستان ہے وہ منرلز کے حوالے سے بڑا رچ ہے, لیکن اسپیسیفک اگر ہم چاغی کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو منرلز ہیں وہ وہاں پہ ہیں. وہاں پہ کاپر ہے, وہاں پہ گولڈ ہے, دیگر اس کے علاوہ بھی کافی منرلز ہیں. تو وہ اس کو مائننگ کا ٹھیکہ جو ہے وہاں دے دیا گیا, ایگریمنٹ اس کے ساتھ کیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے, نگران حکومت ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ڈیلی افیئرز جو ہیں وہ چلانے ہوتے ہیں. نگران حکومت کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ, کوئی میجر ڈیسیژن جو ہے پالیسی میکنگ کے حوالے سے وہ کر سکیں. تو نگران حکومت کو قطعاً یہ اختیار نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ کیا جائے. اور معاہدہ بھی پھر کیسا کیا, انتہائی ایسا معاہدہ کیا کہ اس میں سے طے کیا گیا اس ایگریمنٹ کے مطابق کہ 75% جو ہے وہ اس کمپنی کو جائے گا. یعنی جتنا بھی کاپر نکالیں گے, جتنا وہاں سے گولڈ نکالیں گے, جو بھی منرلس نکالیں گے, 75% اس کمپنی کو جائے گا, آسٹریلین کمپنی کو, اور ریمیننگ جو 25% ہے وہ حکومت پاکستان کو ملے گا. سوری ٹو کٹ یو, لیکن اس میں ایک چیز میں چاہتی ہوں ایڈ کریں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے ایسا ہی کہیں ایک معاہدہ ایک دفعہ بھی ہوا تھا آئل فیلڈ میں, کوئی 90% ان کو جائے گا, 10% ہمارے پاس آئے گا, تب بھی گھاٹے کا سودا تھا. مطلب یہ ہم اسی طرح کے کیوں ڈیلز کرتے ہیں؟ وہ اصل میں نے کسی میگزین میں پڑھا تھا, ایک فارن انویسٹر جو تھا اس سے پوچھا گیا, سوال کیا کہ بھائی آپ نے پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کی, بھارت میں بھی کی, تو ڈفرینس کیا ہے؟ اس نے کہا جی کمیشن تو دونوں جگہوں پہ دینا پڑتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. صحیح. فرق یہ ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, کم سے کم وہ جو ٹھیکہ ہوتا ہے اسے کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جب پورا زور لگا کے وہ بات طے ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں لاؤ بھائی اب دو ہمارا کمیشن, ہمیں کیا دو گے. صحیح. جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو اماؤنٹ آپ کہیں گے وہ اپروو ہو جائے گی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہیں گے وہ ہو جائیں گی. اب یہ بتائیں ہمارا حصہ کتنا ہوگا؟ اور کسی چیز کا ان کو پرواہ نہیں ہے, صرف بس ہمارا حصہ کتنا ہوگا, باقی جو بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے. اور بالعموم یہ الزام جو کرپشن کا لگتا ہے سیاستدانوں پہ, سیاستدان یقیناً دودھ کے دھلے نہیں ہیں, لیکن یہ جتنے بھی بڑے بڑے کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اس میں وہ ملوث نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ معین قریشی کے دور میں یہ ہوا, تو نگران حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. اور پھر اس طرح کا ایگریمنٹ کہ 75% وہ لے جائیں گے, 25% جو ہے وہ ہمیں دیں گے. اچھا, یہ معاملہ خیر اسی طرح چلتا رہا. جو آسٹریلین کمپنی تھی BHP, اس نے ایک اور کمپنی جو ہے اسے ایڈ کیا, ٹیتھیان کاپر, جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے. اس کمپنی کو اس نے اپنے پارٹنر کے طور پہ ایڈ کر لیا, اور یہ کام چلتا رہا. جب اس دوران جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا 1999 میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں سے میں نے کہا تھا نا کہ 3 اہم کردار ہیں. جی. تو جنرل پرویز مشرف کو اس لیے میں شامل کرتا ہوں کہ اس موقع پہ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا 2000 میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ جرمانہ اور ہرجانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اور اس صورتحال کا سامنا ہے. وہ یہ کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا BHP کے ساتھ, اس میں کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ وہ کسی اور کو یہ ٹھیکہ جو ہے وہ منتقل کر سکے.
تو یہ جو کمپنی تھی یہ اپنے سارے حقوق ٹیتھیون کاپر کو دے کے یہ چلتی بنی. اس پہ حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ تو کوئی اور کمپنی تھی, بالکل آپ تو اس کے چلیں بعد میں آ کے شامل ہوئے تو آپ اس کے پارٹنر تھے, جے وی تھا, تو آپ کس طرح, آپ کے ساتھ کس طرح ہم معاملات طے کر سکتے ہیں. بالکل یہ بڑا ایک اچھا آپشن تھا اگر آپ اس معاہدے سے نکلنا چاہ رہے تھے. لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا یہ کہ جو ٹیتھیون کاپر تھی اس کا ایک تسلیم کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے وہ جو معاہدہ ہمارا 93 میں ہوا تھا بی ایچ پی کے ساتھ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور وہ معاہدہ جو ہے اس میں سارے حقوق جو اس کمپنی کو حاصل تھے وہ اب آپ کو حاصل ہے. واو یہ عجیب ہے. تو اسی طرح پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں معاملات چلتے رہے یہاں تک کہ پھر جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور آ گیا, یعنی مسیحا اور نجات دہندہ تو ہمیں بہت وافر مقدار میں ملے نا تاریخ میں, کبھی ملٹری ڈکٹیٹرز, کبھی کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ کوئی جو منصف ہیں وہ نجات دہندہ بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم حکومت بھی چلائیں گے. بالکل. تو افتخار چوہدری صاحب کے دور میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم آیا ان کی بحالی کے بعد انہوں نے اس پہ نوٹس لیا. نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے یہ میرے خیال میں 2013 میں, جی بالکل 2013 میں 3 رکنی بینچ جو تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس افتخار چوہدری کی سربراہی میں انہوں نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا. صحیح. جنوری 2013 میں یہ جو فیصلہ آیا, دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو تھے وہ بھی اس ممبر کے طور پہ اس بینچ پہ شامل تھے, اور یہ وہی جسٹس عظمت سعید شیخ ہیں جو نیب کے پراسیکیوٹر جنرل رہے, اور انہیں ہی اب براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کے لیے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. یعنی جب یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ ہو رہا تھا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ نیب کے پراسیکیوٹر تھے, اور اب انہی کی سربراہی میں ہی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, یعنی جو قتل کرے وہی لے ثواب الٹا. بالکل. تو بہرحال یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا یہ صریحاً جو انتظامی معاملات ہیں, جو ایگزیکٹو میٹر ہیں, اس میں مداخلت تھی. معاہدے میں کوئی بھی جو بھی غلطیاں تھیں, معاہدہ ٹھیک نہیں ہوا یا جو بھی, لیکن یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے. بالکل. عدالتوں کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ, اور جو اس دور میں جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ چاہے کار کے کیس ہو یا کار کے رینٹل پاور کیس یا یہ ریکوڈک کیس ہو, تو اس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑا. بعد میں عالمی فورمز پہ ہمیں جرمانے ہوئے اور اس کی ادائیگیاں جو ہے وہ کرنی پڑیں. بہرحال یہ جو کمپنی تھی اس نے بھی عالمی فورمز پہ رجوع کیا پاکستان کے خلاف کہ جی ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں معاشی طور پہ نقصان پہنچایا گیا ہے, تو آپ ہمیں مطلب ڈیمیجز جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. $11.43 بلین کا دعویٰ انہوں نے کیا پاکستان کے خلاف. اس دوران پھر الیکشن ہوئے, مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اور بلوچستان میں عبد المالک صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے. ان دو بندوں نے کوئی عقل مندی سے کام لیا اور انہوں نے اس کمپنی کو انگیج کیا, ان کے ساتھ بات چیت کی اور کوشش کی کہ اس معاملے کو سلجھا لیا جائے, کیونکہ ایسے معاملات کو جو حل ہوتا ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہی ہوتی ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوا جو براڈ شیٹ کیس میں ہمارے ساتھ ہوا, یا ابھی جو یہ ریکوڈک کیس میں ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو ان دونوں افراد نے مل کے اس معاملے کو نمٹانے اور سلجھانے کی کوشش کی, لیکن جو اس ملک کے اصل حکمران ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, ملک چلانے والے ہیں, جی, جو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان تو کرپٹ ہیں اور ہم نے اگر نہ سنبھالا تو یہ ملک تباہ کر دیں گے. بالکل. انہوں نے کہا بھائی تمہیں جلدی کیا ہے, ہم دیکھ لیں گے اس معاملے کو, آپ لوگ کیوں انہیں پیسے دینا چاہ رہے ہیں, آپ کی کوئی ملی بھگت ہے. ٹھیک ہے. جب اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہوئیں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بھی پیچھے ہٹ گئے, اور جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار, کیونکہ ظاہر ہے کس کو پڑی ہے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن خراب کرے,
یعنی کہ معاملے کو جو سلجھانے کی کوشش تھی ان لوگوں نے کی جی، لیکن جو ملک چلانے والے تھے وہ یہ سب انہوں نے کہا کہ بھئی جلدی کیا ہے، سائڈ لائن کرو، ہم خود دیکھ لیں گے. ہاں ہم کر لیں گے. اس کے بعد انہوں نے خود جو ہے اس معاملے کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد انہوں نے خود بات چیت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا ثالثی عدالت کا. انہوں نے کہا کہ جی 5.976 بلین ڈالر یعنی تقریباً 6 بلین ڈالر جو ہے آپ ان کو ادا کریں ہرجانے کے طور پہ کیونکہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اور بعد میں برٹش ورجن آئی لینڈ کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ انہوں نے رجوع کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے کہ جی ہمیں پیسے دلوائے جائیں. تو اس پہ جو ہائی کورٹ ہے برطانوی ہائی کورٹ اس نے فیصلہ دیا کہ جتنے انہوں نے استدعا تو یہ کی تھی کہ جتنے بھی اثاثہ جات ہیں پی آئی اے کے سب تحویل میں لے لیے جائیں اور بیچ کے ہمیں ادائیگی کی جائے. تو ابتدائی طور پہ فیصلہ دیا عدالت نے کہ جی نیو یارک میں جو روز ویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کی ملکیت, ایک فرانس میں ایک اور ہوٹل ہے پی آئی اے کی ملکیت, ان دونوں کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا جائے اور ان کو بیچ کر جو ہے وہ پیسے پورے کیے جائیں. لیکن ان کو بیچنے کے بعد بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ بچتی ہے. ابھی 15 مارچ 2021 کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے. ابھی ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے وہاں پہ, لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن میں اصل میں ان پر پھر سے ایک بار کہتے ہیں وہ یاد دہانی کے لیے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ بھی اب کوئی بری خبر ہے, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ اصل میں بری خبروں کے والے سے ہم بہت خود کفیل ہیں. کئی بری خبریں ان میکنگ بھی ہیں. وہ اس طرح سے ان میکنگ ہیں کہ پہلے ہم نے چین کو ناراض کیا, قطر کو ناراض کیا, سعودی عرب کو ناراض کیا. اب ہم ایک اور دوست ملک بچ گیا ہے جس کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں اور وہ ہے ٹرکی. اب ہم اس سے اپنے تعلقات خراب کرنے کے در پہ ہیں. یہ تو واقعی بیڈ نیوز ہے. وہ شہباز شریف صاحب نے 2011 میں جو ہے وہ ٹھیکے کیے تھے ترک کمپنیوں سے, اوز پاک اور البیراک, ان دو کمپنیوں سے انہوں نے ٹھیکے کیے تھے جو لاہور میں کوڑا کرکٹ ہے اسے اٹھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. تو پچھلے دنوں یہ سب جو ہوا جس طرح سے ان کے اثاثہ جات تحویل میں لیے گئے اور آپریشن کیا گیا اور سارا, تو اس کی ڈیٹیل ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے اگر ٹائم ملا تو. لیکن وہ ایک اور بہت بڑی خبر ان میکنگ ہے. ان کی 3 یا 4 ارب کی ادائیگی انہیں ہم نے کرنی ہے. وہ جو ان کا بل بنتا ہے وہ اگر ہم 3-4 ارب روپے دے دیں اور بیٹھ کے معاملہ سلجھا لیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی لگتا یہ ہے کہ یہ جو گرہ جو ہاتھ سے کھولی جا سکتی ہے اسے بھی ہم دانت سے کھولنا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا بلکہ دانت سے بھی شاید نہ کھلے. بے شک مطلب کہ اس سے بھی نہیں کھلے شاید. ظاہر ہے جتنی دیر ہوگی اتنے مسائل پیدا ہوں گے. کہ اینڈ پہ جو کنکلیوژن تھا وہ تھوڑا سا میں یہی کہوں گی ہمیشہ جو میں کہتی ہوں کہ مائنڈ باگلنگ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ اگر ہم بات کریں کہ جب تک ہم حقیقی ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے, جو لوگ اپنے حقیر مفادات کے ملکی مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں, اگر ہم ان کو کٹہرے میں جب تک نہیں لے کر آئیں گے بری خبروں کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا. نہ صرف بری خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, پاکستان کی جگ ہسائی کا سلسلہ بھی یہ رکنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو, یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کامنٹ بلو اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو. ایک چیز جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ملتا جائے. ابھی تک مجھے اور سر بلال کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.